الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و لسمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز سورہ فجر کی ان آخری آیات کے ذریعے ہوا جن کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے وہ جو مطمئن نفس ہے، پلٹا اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی، آ میری جنت میں داخل ہو جا، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے، اور میں نے کل پوری طرح کوشش کی کہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پہنچ جائے اور میں اس مسئلے میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ آگے کی منزلیں آسان ہوں، کہ انتخاب کرنے والا، چننے والا، منتخب کرنے والا وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے، صاحب لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی علاقہ ہے، نہ اس کی کوئی قوم ہے، نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے، نہ اس کی اپنی کوئی زبان ہے، نہ اس کا کوئی اپنا ہے، نہ اس کا کوئی پرایا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو بھی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ اس کا اپنا بندہ ہے۔ وہ بندہ مانے یا نہ مانے لیکن وہ اللہ نے اسی کو خلق کیا ہے، وہ یہ نہ مانے کہ اللہ ہمارا خالق ہے لیکن اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو اب بندوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، کوئی اونچ نیچ کا برتاؤ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے سبھی کو عقل دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو ایک نہیں کہے گا وہ دیوانہ کہلائے گا، وہ پاگل کہلائے گا، وہ بیوقوف ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وحدہ لا شریک کا کلمہ نہیں پڑھے گا اس کی زندگی میں کوئی حص نہیں ہوگی۔ نہیں، شعور سب کو دیا جائے گا، عقل سب کو دی جائے گی، احساس سب کو دیا جائے گا، حص سب کو دی جائے گی، اور اس کے سامنے اچھائیاں اور برائیاں پیش کر دی جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، چننے والا وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے، چننے والا وہ ہے جو صاحب لم یلد ولم یولد ہے، چننے والا وہ ہے کہ جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، جس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہاں تک میں بات لے آیا تھا آپ کے سامنے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ چننے والا جو ہے اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جس کو چنے گا، جن لوگوں کو، ان کی صرف چہرے کو نہیں دیکھے گا، ان کی صرف زبان کو نہیں دیکھے گا، جو ان کے دل کی گہرائیوں کے اندر چیزیں پوشیدہ ہوں گی اس سے بھی وہ واقف ہوگا۔ تو
تو اب چناؤ اور معتبر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے دنیاوی الیکشنز ہوتے ہیں، دنیاوی چناؤ ہوتے ہیں، دنیاوی انتخابات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم نیتا جی کی تقریر سنتے ہیں، ان کے وعدوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ صاحب یہ بڑے ہمدرد ہوں گے ہمارے، اس لیے کہ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار سرکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، تو ہمیں اس خاص وقت میں وہ بڑے اچھے نظر آئیں گے اور ہم بے اختیار ہو کے ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کو ووٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف چہروں کو دیکھتے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم باطن کو نہیں دیکھ پاتے، صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، چہروں کو دیکھتے ہیں۔ انسان ہنس رہا ہے تو اس کی ہنسی میں کتنا درد ہے اس کی واقفیت ہم کو نہیں ہے، وہ اگر رو رہا ہے تو اس میں کیا کرب ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہنسنے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطمئن نظر آ رہا ہے، مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رو رہا ہے وہ انتہائی افسوس میں ہے، پریشانی میں ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سکون میں ہو، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ انتہائی دکھا ہوا دل ہو، بظاہر یہ ہنس رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ دیکھیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ مجبوریاں یہ ہیں کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے باطن نہیں ہے، دل میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اور خدا کی قسم جس دن دل کے بارے میں معلوم ہونے لگے تو انسان انسان سے نفرت کرنے لگے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگے، دوست دوست سے نفرت کرنے لگے، اس لیے کہ زبان پر ظاہری تو مٹھاس ہوتی ہے، دل کے اندر کتنی کدورتیں ہیں، اگر اس کا حال انسان کو معلوم ہو جائے تو قتل و غارت گری شروع ہو جائے، ایک دوسرے کو لوگ مارنے لگیں، ایک دوسرے سے لوگ نفرت کرنے لگیں، دل میں زبان پہ یہ ہے کیا کہنا ہے آپ کا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آپ سے علاوہ اچھا تو دنیا میں دوسرا آدمی ہی نظر نہیں آتا، اور دل میں یہ ہے کہ کس وقت موقع ملے تو ان کی پیٹھ میں چھری بھونک دی جائے۔ تو ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہمیں دل کے بارے میں نہیں معلوم، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری سے فیصلہ لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ دل کے اندر کیا ہے۔ لیکن اب جو چننے والا ہے اس مطمئن شخص کو، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے واقف ہے، صرف زبان کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں، ایک شخص ہے بیچارہ انتہائی پریشان، اقتصادی طور پر ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے عزوقے کا انتظام کر سکے۔ جب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ نبی اللہ کی خدمت میں پہنچا، اور نبی اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد میں کہا یا نبی اللہ ایک درخواست لے کر آیا ہوں، ایک تمنا لے کر آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ کہا کون سا سوال ہے، کیا درخواست ہے، کیا تمنا ہے؟ یا نبی اللہ میں بہت پریشان ہوں، اکنامکلی بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کروں تو کیا کروں؟ کہا کہ کیوں، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے عزوقے کا قاعدے سے انتظام ہو جائے، جو میری تقدیر میں لکھا ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو جائے، اور کس طرح غیب کی روزی کے دروازے میرے واسطے کھلتے ہیں وہ طریقہ آپ بتا دیے۔ آپ نبی اللہ ہیں، آپ پیغمبر خدا ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ کوئی طریقہ بتا دیے۔ یا اللہ میاں سے پوچھ لیے کہ آخر میں کیا کروں، کاروبار کرتا ہوں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہوں تو اس محنت کا رزلٹ نہیں مل پاتا ہے، اب میں تھک گیا ہوں۔ یا نبی اللہ میں اس لیے اتنی دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ خود بتا دیجئے کوئی طریقہ، اور طریقہ اس سے اچھا مناسب نہیں ہوگا کہ آپ خود معبود سے سوال کر لیجئے کہ میری قسمت میں کیا ملنے والا ہے اور کیا مل سکتا ہے اگر میں کوئی تدبیر کروں، اور وہ تدبیر بھی مجھے بتا دی جائے۔ نبی اللہ نے اپنے معبود سے سوال کیا کہ معبود ایک سوال ہی آیا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ وہ چاہتا ہی ہے کہ اس کے لیے خزانہ غیب کے دروازوں کو کھول دیا جائے، خزانہ غیب کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تو نبی اللہ سے اللہ نے جو کچھ کہا انہوں نے اس آنے والے کو بتا دیا، کہنے لگے جا تیرے لیے خزانہ غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ کہا نبی اللہ کیسے کھل جائیں گے؟ کہا اس طرح کھل جائیں گے کہ فقط تجھے کسی صحرا میں جا کر، کسی ویرانے میں جا کر، کسی تنہائی میں جا کر اتنا کہنا ہے کہ تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، اور اسی کی تسبیح پڑھنا، کہنا کہ انتا رب وانا عبد، تو خدا ہے میں بندہ ہوں، تو خدا ہے میں بندہ ہوں، تو خدا ہے میں بندہ ہوں۔ یہ تسبیح پڑھتا رہے گا، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ کی مشیت اس سے راضی ہو جائے گی، اس کی قدرت خدا تو اس سے راضی ہو جائے گی، اور تیرے لیے خزانہ غیب کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، نبی اللہ کو دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد اپنے گھر گیا، گھر والوں کو خدا حافظ کہا۔ اب نہیں معلوم کہ ایک تسبیح ہاتھ میں لے لی، ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ کسی صحرا میں پہنچا، کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ اب پہنچ تو گیا کہ جہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی جیب سے تسبیح نکالی یہ بھول گیا کہ نبی نے کیا بتایا تھا۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ نبی نے کیا بتایا تھا۔
یاد زور دے رہا ہے ذہن کے اوپر، یا اللہ نبی اللہ نے کون سی تسبیح بتائی تھی، کون سی تسبیح بتائی تھی، اب پھر جا کے معلوم کروں تو بہت طوالت ہو جائے گی، اب ذہن پہ زور ڈال رہا ہے کیا ہوا کیا ہوا، کیا بتایا تھا، ایسا بتایا تھا ایسا بتایا تھا. اور آخرش تنہائی میں اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ہاں اب جو ذہن پہ میں نے زور ڈالا ہے تو اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ مجھے نبی اللہ نے یہ بتایا تھا. اور جو کچھ اس کو یاد آیا اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھ رہا تھا وہ وہی جو نبی نے بتایا تھا، لیکن اس کی ترتیب الٹ دی تھی، اس کی ترتیب الٹ دی تھی. نبی نے کہا تھا کہ تجھے صحرا میں جا کے اتنا کہنا ہے کہ انت رب وانا اب، تو خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں. اب اس نے جو ذہن پہ زور ڈالا اور تسبیح تیار کی تو اس کا انداز یہ تھا کہ انا رب وانتا اب، میں خدا تو بندہ، میں خدا تو بندہ، میں خدا تو بندہ، میں خدا تو بندہ. اب اس کی تسبیح چل رہی ہے، میں خدا تو بندہ، میں خدا تو. ابھی یہ تسبیح اس کی جاری تھی کہ ایک بار آواز قدرت آئی کہ فرشتوں اس کے لیے خزانہ غیب کے دروازوں کو کھول دیا جائے. فرشتوں نے ایک زبان ہو کے کہا پروردگار ہم تو منتظر تھے کہ اس کے اوپر قہر خداوندی نازل ہوگا، کوئی عذاب نازل ہوگا، کوئی عتاب نازل ہوگا، کوئی پتھر نازل ہوگا، اس لیے کہ فرعون کی زندگی ہم دیکھ چکے ہیں، حامان کی زندگی ہم دیکھ چکے ہیں، قارون کی زندگی ہم دیکھ چکے ہیں، ان تمام زندگیوں کو ہم دیکھ چکے ہیں. ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی عذاب کا نزول ہوگا، کوئی عتاب نازل ہوگا، کوئی پتھر نازل ہوگا. آواز قدرت آئی کہ فرشتوں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اس لیے کہ تم اس کی زبان دیکھ رہے ہو، تمہارا رب اس کے دل کی گہرائیوں کو دیکھ. ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد. دیکھیے جو میں جس موضوع کو شروع کیا ہے میں اس کے ایک ایک چیز کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ بے نیاز ہے ایک بات، وہ بے نیاز ہے ایک بات، وہ صاحب لم یلد ولم یولد ہے دوسری بات، اس کا کوئی خاندان علاقہ نہیں ہے، یہ بات ہے لم یلد ولم یولد میں، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے انتخاب کے لیے تاکہ اس منتخب کردہ شخص کو سلام کیا جائے وہ یہ ہے کہ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے جو انتخاب کر رہا ہے، وہ رگ جاں سے قریب ہے. ہاں اسلام میں اسی لیے صرف زبان سے عبادت نہیں مانی گئی ہے، زبان کی عبادت کی کوئی ویلیو نہیں رکھی گئی ہے جب تک کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ عبادت نہ کی جائے. لا الہ الا اللہ زبانی تو بہت سے کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اگر یا لا الہ الا اللہ یہی زبانی بات کے اوپر بھروسہ ہوتا، اسی زبان کے اوپر بھروسہ ہوتا تو ہرگز سورہ منافقون نہ آتا. منافقین کون تھے؟ سورہ منافقون کس لیے نازل ہوا؟ کون لوگ تھے؟ کوئی کفار نہیں تھے، یہودی اور عیسائی نہیں تھے، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے. تو یہ سورہ نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پروردگار دلوں کو رگ جاں سے قریب ہے، دلوں کا حال نیتوں سے واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے. نہیں ایک واقعہ اور عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے. مکے میں جناب یاسر کو گرفتار کیا گیا، ان کی اہلیہ جناب سمیہ کو بھی گرفتار کیا گیا، خود ان کے بیٹے جناب عمار کو بھی گرفتار کیا گیا. اور ان ماں باپ اور بیٹے کی گرفتاری جب ہو گئی تو کفار قریش نے ہاتھ پیر ان لوگوں کے باندھ دیے اور کہا کہ تم لوگ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ کہ نہیں ہم تو قبول کر چکے ہیں اور اسی پہ قائم رہیں گے چاہے ہمیں موت ہو جائے، چاہے تم ہمیں قتل کر دو، چاہے تم ہمیں شہید کر دو. ہم اس جو جذبے کا اعلان کیا ہے اور جس دین کو مانا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کفار قریش نے جناب سمیہ کو اتنا مارا کہ آپ کی شہادت ہو گئی، ہمارے یاسر کی ماں کو. پھر جناب یاسر کو بھی بہت مارا، اتنا مارا کہ ان کی بھی شہادت ہو گئی. اب جناب ہمارے یاسر کے لیے ملتا ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں زمین پر، پتھر پہ پڑے ہوئے ہیں، دوپہر سخت گرمی، کفار قریش چاروں طرف سے جمع ہیں اور ان کو اذیتیں دے رہے ہیں. ایک بار ہمارے یاسر نے کہا کہ بھائیوں آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے میرے باپ کو بھی مار دیا اور ماں کو بھی مار دیا اور مجھے بھی مارنے کو تیار ہو، آخر ہم سے چاہتے کیا ہو؟ کہ وہی ایک بات، کہہ دو کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کہہ دو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، کہہ دو کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، کہہ دو کہ کوئی دین نہیں آیا ہے. تا اس کے بعد میں کیا کرو گے؟ کہا اس کے بعد میں ہم آزاد کر دیں گے. ایک بار کہہ گے تو دیکھو، بس انکار کر دو اسلام کا. اب سختیاں بڑھ رہی ہیں جناب ہمارے یاسر کے لیے. ادھر ایک آفر آ چکا ہے کہ اسلام سے انکار کر دو تو تمہاری رہائی ممکن ہے، تمہیں راحتیں مل سکتی ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ جناب عمار نے کہا کہ اے کفار قریش میں گواہ کر کے تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ کا رسول محمد نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی دین نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی. آزاد کر دیے گئے. اب آزاد تو ہو گئے لیکن شرمندہ بہت تھے، اس لیے کہ ہمارے یاسر کو رسول اللہ بہت زیادہ چاہتے تھے. شرمندگی کے مارے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں.
روایت کے جملے ہیں کہ ادھر تو ان کے زبان پہ کلمہ کفر جاری ہو گیا، اور ادھر ایک اصحاب کا بہت بڑا گروہ جو عمار یاسر سے دل میں جلتا تھا، اس کو موقع مل گیا، سب دوڑے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ، وہ جن کو آپ بہت زیادہ چاہتے تھے، وہ جن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ کلمہ کفر اختیار کر لیا، وہ اسلام سے پھر گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارے یاسر نے زبان پہ کلمہ کفر جاری کر دیا۔ کہا کہ عمار کو بلا کے لاؤ۔ ایک ہرکارہ دوڑتا ہوا گیا کہ عمار، آپ کو اللہ کا رسول یاد کر رہا ہے۔ اسے تو کہہ دیا آ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں پڑی کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر رسول اللہ نے جب بہت دیر انتظار کر لیا تو پھر کسی کو بھیجا، پھر نہیں آئے۔ آخر میں ایک شور مچنے لگا کہ عمار کو لاکھ بلا لیا جائے، وہ آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے آخر سے ایک جملہ کہا کہ جاؤ اب عمار سے کہہ دو اگر وہ نہیں آئے گا تو میں خود وہاں چل کر آؤں گا۔ بس روایت کے جملے کہ جیسے یہ سنا تو جناب عمار یاسر دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ عمار، یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول، میں کیا بتاؤں، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ کہا تم نے اللہ کی وحدانیت؟ کہا ہاں میں نے انکار کر دیا، میری رسالت میں نے انکار کر دیا، قرآن میں نے انکار کر دیا، دین میں نے انکار کر دیا۔ اب سب منتظر تھے کہ اللہ کا رسول غضبناک ہوگا، خفا ہوگا، ناراض ہوگا، منہ پھیر لے گا، لیکن ادھر رسول اللہ تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ جو اپنی بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جناب عمار یاسر، وہ رسول اللہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب اپنی بات کہہ چکے اور اقرار کر چکے کہ ہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، تو مسکرا کے ایک جملہ کہا جسے تاریخ نے محفوظ کیا کہ عمار اتنا بتا دو، جب اس وقت تم یہ کہہ رہے تھے تو تمہارے دل میں کیا تھا؟ تمہارے دل میں کیا تھا؟ مسکرائے، ایبا کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دل کی بات کہی ہے تو اس وقت بھی اللہ ایک تھا، اس وقت بھی آپ اللہ کے رسول تھے، اس وقت بھی قرآن اللہ کی کتاب تھی، اس وقت دین اللہ کا دین تھا۔ تو مسکرائے اور آگے بڑھے، گلے لگا لیا کہ عمار، اللہ زبان کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہو۔ اور اس کے بعد میں ایک جملہ اور کہا کہ عمار اگر دوبارہ دشمن پکڑ لیں تو پھر وہی کہہ کے آنا جو کہہ کے آئے ہو۔ اے عزیزان گرامی، اسی کا نام تو تقیہ ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم کیا انتظام ہوئے ہیں ایمان ابو طالب کے لیے، کیا کیا انتظامات ہوئے ہیں ایمان ابو طالب کے لیے۔ بھئی تقیہ بیس تو یہی ہے نا جو مشکوک بنایا جاتا ہے ذات جناب ابو طالب کو۔ ایمان کے چھپانے کا نام تقیہ ہے، ایمان کو پوشیدہ رکھنے کا نام تقیہ ہے۔ جناب عمار یاسر کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، اگر دوبارہ دشمن گرفتار کر لیں تو وہی کہہ کے چلے آنا جو کہہ کے آئے ہو، اور جے بار کہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نہ کہنا۔ یہی ہے ایمان جناب ابو طالب، یہی ہے ایمان ابو طالب۔ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے ایمان ابو طالب، نہ میں عرض کروں گا المختصر لاکھوں سلام اس ابو طالب کے اوپر کہ جس نے زندگی تقیہ میں گزارتے ہوئے رسالت کو بھی پناہ دی اور امامت کو بھی تحفظ دیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے ان کا کمال۔ روایت کے جملے ہیں کہ بعض اوقات لوگ تھرتھراتے تھے، چاہتے تھے کہ پتھر ماریں، لیکن تصور میں آ جاتے تھے جناب ابو طالب۔ چاہتے تھے کہ کانٹے بچھائیں، لیکن خیال آ جاتا تھا جناب ابو طالب کا۔ چاہتے تھے کہ ملک بدر کر دیں، لیکن خیال آ جاتا تھا ابو طالب کا۔ کیا حیبت ابو طالب تھی۔ احد میں بیٹا نظر آ رہا ہے، کربلا میں پوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ہاں ایک بات عرض کروں، اے بھیا دیکھیے ایک بات بتا دیں، اب میں تو کئی دن سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی مولا کا معجزہ ہوتا ہے، مولا کا اعجاز ہے کہ سامعین، پڑھنے والا منبر پر جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ عادی ہو جاتے ہیں اس کی زبان کے، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے ایک اچھے ذاکر کو سننے کے بعد آپ ہم جیسے لوگوں کو سننے کو تیار نہ ہوں۔ یہ بھی ہاں، یہ بھی مولا کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اذہان عالیہ متوجہ ہو جاتے ہیں وہ جس ٹریک سے پڑھ رہا ہے، جس انداز سے پڑھ رہا ہے۔ تو ایک بات میں عرض کر دوں، میری گفتگو میں نہ مسجدوں کا قائل ہوں، نہ میں رٹنے کا عادی ہوں۔ ہاں
میں گفتگو آپ سے کروں گا جس ذیل میں جس موضوع پہ ہوگی اس موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ اب جناب ابو طالب کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں کہ جناب ابو طالب کا ایک منزل نظر آ رہی ہے، اور اسی سے خاندان کی شجاعت کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ دیکھیے عرب میں ایک سے ایک پہلوان نظر آئیں گے، لیکن جو شجاعت کے مظاہرے جناب ابو طالب کی زندگی میں نظر آئیں گے، جناب جعفر، جناب مولا متقیان، جناب عباس، یہاں تک کہ جو جناب قاسم میں نظر آئیں گے، وہ بقیہ عرب کے شجاعوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کا تحفظ کرنے کے لیے یا تو ابو طالب نے کعوہ کیا ہے، یا مولا متقیان نے کعوہ کیا ہے، یا کربلا میں جناب قاسم نے کعوہ کیا۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، کعوہ جہاں لشکر جمع ہو بہت بڑا، اس تیزی سے گھوم کے حملہ کیا جائے کہ بجائے لشکر بکھرنے کے سمٹتا چلا جائے اور بیچ میں گردنیں آتی جائیں اور واصل جہنم ہوتے چلے جائیں۔ یہ کمال جناب ابو طالب کا ہے جو مولا متقیان کا جنگ احد میں نظر آیا، یہی کمال مولا جناب قاسم کا ہے جو میدان کربلا میں نظر آیا ہے جس وقت آپ نے کعبہ کرنا شروع کیا۔ بہرحال عرض کر دوں کہ جناب ابو طالب نے ایک جگہ کعبہ کیا، اور وہ بھی اس وقت کہ جب پتہ چلا کہ پشت پر غلاظت ڈال کے لوگوں نے رسول اللہ کو رلایا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ کفار قریش کے سرداران قریش کے درمیان سے گزرے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور سیدھے خانہ کعبہ کے قریب گئے۔ نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، ایک ملون نے آواز دیکھو عبداللہ کے یتیم کو، کون ہے جو اس کی بے عزتی کرے معاذ اللہ؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ میں ان سے گستاخی کروں گا، اور جس وقت آپ سر کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے آپ کی پشت مبارک پر اوجھڑی ڈال دی، غلاظت ڈال دی۔ روایت کے جملے ہیں کہ نماز مکمل ہوئی اور روتے ہوئے خانہ کعبہ سے بیت جناب ابو طالب تک آئے، خانہ کعبہ سے بیت جناب ابو طالب تک آئے، اور جیسے ہی چچا نے روتے ہوئے دیکھا، محمد خیریت تو ہے؟ چچا بس صرف اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ ایک سوال آپ سے کروں۔ میرے لال ایسا کیا ہوا کہ تم سوال کرنے کے لیے آئے؟ کیا سوال ہے تمہارا؟ کہ چچا اتنا بتا دیے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ کہ محمد تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ نہیں چچا آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ میرے اوپر اس طرح ظلم کیا گیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ کوئی جواب تو نہیں دیا، جوانوں نے بنی ہاشم کو آواز دی، اور آواز دینے کے بعد میں کہا خبردار کوئی کفار قریش جانے نہ پائے۔ اور اس کے بعد میں جس وقت بڑھے ہیں اور کفار قریش نے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ جناب ابو طالب جیسے شجاع کو آتے ہوئے دیکھا تو تتر بتر ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک کعبہ کیا، ایک گول دائرہ بنایا، سب سمٹتے چلے گئے، سمٹتے سمٹتے ایک دم ایک دوسرے سے جب مل گئے تو روایت کے جملے ہیں کہ پوری طرح ایک ایک کے سر آنے جاتے تھے، ایک ایک کے سر کی طرف، اور کہتے تھے محمد بتاؤ یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا۔ دیکھیے پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن یہ ہے اختیار اپنی شجاعت کے اوپر۔ کون تھا اس میں سے؟ جس نوجوان کی طرف اشارہ کیا اسے ویسے قصاص لیا گیا۔ اور اسی مجمع سے میرا اپنا شعر میں ایک سناؤں، گو کہ کبھی کبھی شعر کہتا ہوں کہ دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں۔ یہاں پر اپنے مجمع کے درمیان بول لینا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا گھر میں، چچا یہ بتائیے کہ میں کون ہوں؟ اس وقت جواب نہیں دیا، جہاں کفار قریش جمع تھے۔ ارے اسی کو تو تبلیغ کہا جاتا ہے، جہاں کفار قریش جمع تھے۔ جب سب کہا خبردار اگر کوئی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا یا یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی تو واللہ ابو طالب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ اور اس کے بعد میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ یعنی دشمنوں کے درمیان فضائل محمد سنانا یہ ابو طالب کی شان تھی۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ بتاؤ کون تھا؟ بتایا گیا۔ اس کے بعد میں ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، ہاں محمد اب وہ پوچھو جو گھر میں پوچھ رہے تھے، اب وہ سوال کرو۔ چچا میں نے یہ پوچھا تھا کہ میں کون ہوں۔ روایت کے جملے اس وقت ایک شعر پڑھا، علم تعلم انا وجدنا محمدا رسولا کا موسیٰ صح ذالک فی کتب۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے محمد کو کیا سمجھا؟ یہ مخاطب صرف رسول اللہ نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، وہاں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، نہ جانے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، ان سے مخاطب کر کے کہہ رہے علم تعلم انا وجدنا محمدا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے محمد کو کیا سمجھا؟
موسیٰ جیسا رسول. اور نہ یقین ہو تو جا کے کتاب میں دیکھ لو. خدا کی قسم ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا. قرآن کا نزول نہ ہونا اور جناب ابو طالب کا اسی طرح کہنا جیسے آنے والے کل میں قرآن کی آیتیں کہیں گی، اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طالب اس صاحب ایمان کا نام ہے جو فرش پر رہنے کے بعد لوح محفوظ پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ زبان کا اقرار دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہو تب تو وہ بات مانی جاتی ہے. اور اس امتحان انسانیت میں کہ جہاں پر ایک مطمئن نفس کو چنا جائے گا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے بھی آمادہ رہے. یہاں تک میں لے آیا آپ کو. مطمئن ہونے کے لیے امتحان لیا جائے گا. یوں ہی نہیں مطمئن چن لیا جائے گا کسی کو، امتحان لیا جائے گا. اور امتحان کے لیے خاص بات یہ ہوگی کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تم راضی برضا امتحان دینا. اور کب تک امتحان دینا؟ جب سن بلوغ سے لے کر آخری سانس تک. اس لیے کہ یہ انسانیت کا امتحان ہے. دیکھیے میں اپنی منزل پہ آ گیا. اس لیے کہ یہ انسانیت کا امتحان ہے. امتحان لیا جائے گا کس کا؟ پرکھنا ہے مجھے، جانچنا ہے، انتخاب کرنا ہے. کس کا انتخاب کرنا ہے؟ مطمئن نفس کا. تو مطمئن نفس کا انتخاب ہاں جس میں اطمینان ہو. اگر اطمینان نہ ہوا تو اسے مطمئن نہیں کہا جائے گا. تو امتحان لیا جائے گا کس کے لیے؟ اطمینان کے لیے. کائے کے لیے؟ کہ اب اس کے وجود میں اضطراب نہ ہو. یہ وجود جو امتحان دینے کے لیے آیا ہے میری بارگاہ میں، یہ ڈرے نہ. دیکھیے امتحان کے کئی شرائط ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سنو، تمہیں مبتلا امتحان کریں گے، آسانی سے نہیں چھوڑا جائے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. بڑی سی داڑھی ہو گئی، ماتھے پہ گٹا بھی ہو گیا، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. یہ تو سماج تمہیں مسلمان سمجھے گا، یہ تو سماج تمہیں عبادت گزار سمجھے گا. نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ تو آزمائش نہیں ہے، یہ تو میرا فرض ہے جو تم نبھا رہے ہو. تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. 5 چیزوں کے ذریعے امتحان ہوگا. ایک خوف کے ذریعے امتحان، والجوع بھوک کے ذریعے نقصان، ونقص من الاموال تمہارے اپنے مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. والانفس تمہارے اپنے نفس کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. والثمرات تمہاری اولادوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ. بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ان 5 مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت کو دیکھتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، قدم واپس نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اطمینان سے کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. یہ بھی خدا کی قسم کمال ہے اس آیت کا. یہ آیت بھی مولائے متقیان کی مرہون منت ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنگ موتا میں جب جناب جعفر کی شہادت کی خبر سنی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، چہرے پہ اضطراب ہو جائے گا، بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. لوگوں نے آ کے کہا کہ یا علی غضب ہو گیا. کیا غضب ہو گیا؟ کہا آپ کے بھائی جعفر. کہاں؟ کہا وہ شہید ہو گئے میدان میں. اب آنے والے سوچ رہے تھے کہ آج علی کے چہرے پہ پریشانی ہوگی. خدا کی قسم لوگ پریشان ہو گئے یہ دیکھتے دیکھتے، لیکن علی کے چہرے پہ پریشانی کا سوال ہی نہیں. کیا کہا جعفر کا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے. نہ جاننے اس جملوں میں کیا جذبات مولائے متقیان کے شامل تھے کہ انسانیت کا امتحان اللہ نے قرار دے دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، انسانیت کا امتحان تو امتحان لیا جائے گا. اب دلوں سے کہ اندرونی کیفیات سے واقف ہے وہ معبود، دل کی گہرائیوں سے واقف ہے وہ معبود. تمہیں اب امتحان دینا ہے. امتحان دینے میں ایک شرط ہے. جب امتحان تمہارا لیا جائے گا ایک شرط ہے. یہ دنیاوی امتحان کا نہیں ہے کہ جہاں تمہیں 3 گھنٹے بیٹھنا ہے، سوال یاد ہو یا نہ ہو، جواب یاد ہو یا نہ ہو، تمہیں لکھنا ہی لکھنا ہے، ٹائم پہ بتانا ہے. نہیں، جس وقت کوئی کنڈیشن نہیں ہے تمہارا. بلکہ ایک جملہ کہوں، قرآن کی آیت اس کی گواہ ہے، اور قرآن نے مسلسل تکرار بھی کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. دیکھو تمہارے نفس سے زیادہ تم پر مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا امتحان ہے بندگی کے لیے. بندگی کو پرکھنا ہے ایک اطمینان نفس کے لیے. یہاں کوئی عجمی نہیں ہے، کوئی عربی نہیں ہے. جو سن بلوغ پہ آ جائے، جو بالغ ہو گیا،
جہاں سے اس کے اوپر واجبات شروع ہیں وہاں سے اس کا امتحان لیا جائے گا. اور کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی اس وقت سے جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے اس کے اوپر نظریں مرکوز ہوں گی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اس وقت سے نگاہیں اس کے اوپر ہوں گی اور ایک ایک لمحہ دیکھا جا رہا ہوگا. اگر ان دوران امتحانات بڑھے، ڈر گیا انسان، خوفزدہ ہو گیا انسان، بے چین ہو گیا انسان، الجھ گیا انسان، رونے لگا انسان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطمئن نہیں ہے. نہیں، سخت سے سخت امتحان دیکھے مسکراتا ہوا نظر آئے، اطمینان کے ساتھ نظر آئے، نہ جھسکے نہ رکے نہ ڈرے نہ خوفزدہ ہو. میں ایک جملہ کہوں آگے بڑھ کر، نہ بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے. ہاں ابھی منزل آ چکی ہے، عظمت حسین میرا موضوع ہے، ابھی میں منزل لے کے جاؤں گا، انبیاء کرام کو بھی لاؤں گا. اور یہ میں جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کرام کی زندگیوں کو انالائز کیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ عظمت حسین کیا ہے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. جہاں انبیاء کے کردار نظر آئیں گے اس سے بلند اگر کوئی ذات نظر آئے گی تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ارے ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہاں اس منزل کا نام ہے. امتحان لیا جائے گا. خبردار، امتحان دینے میں اگر تم ڈرے تو اگر سمجھدار ہو تو سمجھ لینا، ریلائز کر لینا کہ میں اس دور میں نہیں رہا. اگر تم خوفزدہ ہو گئے تو سمجھ لینا کہ میں اس دور میں نہیں رہا. اگر تم نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا تب بھی تم سمجھ لینا، اس لیے کہ بد دعا بے چینی کی علامت ہے. جب طبیعت جھنجھلا جاتی ہے تبھی تو بد دعا کرتی ہے، جب اضطراب آ جاتا ہے تبھی تو بد دعا کرتی ہے. تو شرط یہ ہے کہ بد دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھیں میری بارگاہ میں. زبان پہ لفظ بس بھی نہ لانا. ذرا روکھی سوکھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن میں اپنی دلیل کے لیے فقط ایک بات کہہ کے، ابھی مسائل نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ میری بات کے لیے ایک بہترین دلیل بھی مل جائے. ایک بی بی چند اسیروں کے ساتھ ایک دربار کے قریب پہنچ گئی. رک جاؤ، دربار سجایا جا رہا ہے. پھر جب کہا گیا چلو دربار کے اندر تو وہ بی بی رک گئی، میں نہیں جاؤں گی. کہ زینب اگر تم نہیں بڑھو گی تو تازیانوں سے اذیت دوں گا. کہ سنو، اگر میرا عباس مر گیا ہے، اگر تم نے علی اکبر کو مار ڈالا ہے، اگر تم نے میرے ماجائے کو شہید کر دیا ہے تو تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں رسول کی نواسی ہوں، مجھے مجبور سمجھ رکھا ہے. زینب کسی مجبور کا نام نہیں ہے، زینب ایک مظلومہ کا نام ہے. اور تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے اختیارات کا. خبردار، اگر تازیانے کے بارے میں کہا تو میں بد دعا کر دوں گی. کہا نہیں زینب تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا. ایک لمحے رک کے ایک جملہ کہوں میں عزیزان گرامی. نہ جانے کس طرح دربار کو سجایا گیا تھا جس نے ہزاروں صعوبتیں اسلام کی خاطر برداشت کر لی تھی، اف نہیں کی تھی. نہ جانے دربار میں کس طرح آرائش کی گئی تھی اور آسائش کا انتظام رکھے گئے تھے کہ اب وہ بی بی جس نے بھائی کے گلا کٹتے ہوئے دیکھا تھا وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. جیسے ہی تازیانہ اٹھایا کہا سنو میں ابھی بد دعا کرتی ہوں، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ زینب کا اختیار کیا ہے. یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے لگی. ام کلثوم ذرا میرے قریب آؤ، لیلا میرے قریب آؤ، رباب میرے قریب آؤ، اور سکینہ میرے قریب آؤ. میں دیکھو بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم فقط اتنا کرنا کہ آمین کہہ دینا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ زینب کا اختیار کیا ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ یہ واقعہ عموماً آپ سنتے ہیں نا کہ بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہا کہ ایک بار زنجیر کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا تو دیکھا بیٹا سیدہ سجاد، میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں آپ کو بد دعا کے لیے نہیں روک رہا ہوں، آپ بد دعا کرنا چاہتی ہیں تو کریے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنے ماجائے کے سر کی طرف دیکھ لیے، اپنے بھیا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو اس بہن نے اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھا تو کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی تھی کہ بہن اسی حالت میں دربار میں چلی جاؤ. اور اس کے بعد میں جناب زینب داخل ہو گئی. آپ سمجھے یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ امتحان انسانیت ہے. یہاں پہ مطمئن نفوس کو چنا جا رہا ہے اور مطمئن نفوس کو اللہ چن رہا ہے، اور چننے کے لیے شرط ہے. شرط یہ ہے کہ نہ بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، نہ زبان پہ بس لانا، اس لیے کہ جہاں پر بھی تم نے بس کہا تمہیں ہٹا دیا جائے گا، اب مزید امتحان نہیں لیے جائیں گے. بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اب مزید امتحان نہیں لیے جائیں گے. اور زینب کو ابھی بہت آگے جانا ہے.
ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ زینب کو ابھی بہت آگے جانا ہے، ابھی اس مشن کو آگے لے کے جانا ہے. اگر یہاں پہ بد دعا کر دیں گی تو یہ سب واصل جہنم ہو جائیں گے، لیکن جو مقصد حسینی ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو شرط یہ ہے کہ بس نہ کہنا، اف نہ کہنا، ڈر نہ جانا، خوف زدہ نہ ہو جانا، بد دعا کے لیے ہاتھوں کو نہ بلند کرنا. اور جہاں تم نے ان میں سے کوئی ایک عمل بھی انجام دیا تو تم اگر شریف ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو تو خود بخود سمجھ لینا کہ میں ہٹ گیا، اب اس میں کوئی دوسرا آئے، اب کوئی دوسرا امتحان دینے جائے، میں اس لائق نہیں ہوں. اس لیے کہ جو شرائط امتحان تھے اس کو میں تاب نہیں لا پایا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس کتاب نہ لا پایا، اب لا نہیں پایا تو اب ہم کو ہٹنا پڑے گا، اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا. اگر شریف نہیں ہو، چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو میں قادر مطلق ہوں، خود ہٹا دوں گا، خود نکال دوں گا. تو عزیزان گرامی یہ بہت اہم گفتگو ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اطمینان نفس کو پرکھنا ہے، معبود کو پرکھنا ہے، اور معبود کو پرکھنے کے لیے تمام بندوں کو آفر کرنا اس کی عدالت کے لیے ضروری ہے. کوئی بھی ہو آؤ امتحان دو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ شرائط کے ساتھ اب اس میں تم قدم بڑھاؤ. اور اس کے بعد میں جب بڑھاتے بڑھاتے ایک منزل خاص تک پہنچ جاؤ گے جہاں سے میری باقاعدگی کے ساتھ ایک ایک لمحے پر تمہاری نظر رہے گی، بس وہاں سے چوں بھی کیے گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ابھی ہم لوگ تو اس امتحان کی منزلوں پہ شاید پہنچ بھی نہیں پائے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے تو ہر لمحہ اضطراب میں گزرتا ہے. ٹھنڈک پڑتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، معبود مار ڈالے گا، ہٹ جائیں گے، کیا ہوگا، اضطراب. گرمی پڑتی ہے، یہاں تو ممکن نہیں، معلوم نہیں، لکھنؤ میں بہت شدید گرمی بھی پڑتی ہے اور شدید ٹھنڈ بھی ہوتی ہے اور شدید بارش بھی ہوتی ہے. یہی زبانوں سے سنتے نظر آتے ہیں، معبود کیا جھلسا دے گا، معبود کیا پورا شہر ڈوب جائے گا. میں ایک جملہ کہوں، ہمارے اطمینان کی اس منزل پہ ہے ہی نہیں کہ جہاں سے ہمارا امتحان لیا جائے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ دیے گا، میں جوانوں سے معذرت کے ساتھ، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ متوجہ ہیں تو شاید میری بات تک پہنچ جائیں گے. ایک بندگی کا اسٹیٹس ہے جہاں سے یہ امتحان لیے جائیں گے اطمینان نفس کے، اس کے تک پہنچنے کے لیے ہمیں نمازیں بھی پڑھنا ہے، ہمیں روزے بھی رکھنا ہے، ہمیں بے سہارے کا سہارا بھی بننا ہے. یعنی پہلے بندگی اس منزل تک پہنچا دی جائے. ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. دیکھیے میں آج اس وقت گفتگو کر رہا ہوں عجیب و غریب انداز میں، بندگی اس لیول تک پہنچے. ابھی ہماری بندگی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے بندگی نہیں ہے؟ ہاں ہم تو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں بندے. گرمی پڑی گھبرا گئے، بارش ہوئی گھبرا گئے، شہر میں کہیں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو رہی ہے اس کونے پہ نکڑ پر، یہاں اپنے بستر پہ نیند نہیں آ رہی ہے میرے ڈر کے. ہاں لکھنؤ میں بہت جھگڑے ہوا کرتے ہیں. لکھنؤ میں کبھی کبھی ہوتا ہے، معلوم ہے وہ فلاں محلے میں جھگڑا ہوا ہے سو ہم اپنے بستر پہ نہیں پا رہے ہیں. ارے کرفیو کے زمانے میں صرف ایک افواہ اڑتی تھی کہ آج پولیس سیڑھی لے کر آ رہی ہے، چین نہیں پڑتا تھا کسی کو. تو ہماری زندگی کا تو ہر لمحہ اضطراب ہے. اضطراب کا سبب کیا ہے؟ ہمیں بھی قابل بھروسہ نہیں ہے. بندے کا جتنا زیادہ کامل بھروسہ ہوتا جاتا ہے معبود کے اوپر اتنا اطمینان بڑھتا جاتا ہے. ہم لوگ ابھی یعنی خواہشوں کے غلام ہیں، ہم اپنی تمناؤں کے اسیر ہیں، ہم بہت جلد باز لوگ ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. شہر میں کہیں لڑائی ہوئی اور ہم اپنے بستر پہ نہیں سو پا رہے ہیں. لیکن جہاں امتحان جن لوگوں کا لیا جا رہا ہے ان کا عالم یہ ہے کہ 40 ننگی تلواریں ہیں اور وہ بستر رسول پہ آرام فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مسکرا کے ہمیشہ کہتے تھے جیسی اس شب سویا، جیسی اس شب میں نے نیند لی کبھی واللہ اس تنہائی نہیں سویا. یہ ہے کمال اطمینان. تو عزیزان گرامی اب یہاں سے ذرا سا سخت موضوع آسان کرتے ہوئے میں عرض کروں، ہم جیسے بندوں کی اس امتحان میں گنجائش نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے اوپر شرائط یہ ہیں کہ وقت کے اوپر جو بھی واجبات اور جو بھی احکامات ہم پر دیے گئے ہیں ہم پہلے سر جھکائے اس کے اوپر عمل کریں، اپنے معبود کے اوپر بھروسہ بڑھاتے چلے جائیں. اور جب ایک اسٹیٹس آ جائے، اس کے لیے مثال دوں میں، ابھی میں ایک مجلس اچھی پڑھ کے اترا اور لوگوں نے کہا واہ واہ کیا کہنا میاں آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی. آپ کے سامنے کہوں یا نہ کہوں لیکن دل میں خوش ہوں گا، کالر بھی اپنے اونچے کروں گا. بیٹا میرا فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا، اچھے مارکس آ گئے اس کے، محلے میں مٹھائی بٹوا رہا ہوں زبردستی. اس کا بھی خیال نہیں کہ وہ فلاں پڑوسی کا بیٹا فیل ہو گیا ہے اس کو صدمہ پہنچے گا، صرف جو دوسروں کو جتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. ارے صاحب میں نے محنت کی سال بھر، بچوں کو محنت کرنا چاہیے،
تبھی بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ دولت آ گئی، ہم اپنی اوقات بھول گئے، ذرا سی راحت ملی، ہم اللہ میاں کو بھول گئے۔ نہ کوئی پتھر آتا ہے ہمارے اوپر، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، 24 گھنٹے ہماری زبان میں نہ جانے کتنے تکبرانہ جملے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے غرور کے کلمات ہوتے ہیں، نہ جانے کس وقت کس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، کس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، کس کو گرا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی فرشتہ آتا ہے اینٹا لیے ہوئے، نہ کوئی پتھر آتا ہے، نہ زمین دھستی ہے، نہ کوئی ایک آواز آتی ہے حسن ظہیر تم غلط کر رہے ہو، نہیں، کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی بار ہم نافرمانی خدا کرتے ہیں۔ تو یہ نوٹس نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں جہاں ہماری باتوں کا نوٹس لیا جائے۔ ابھی تو ہمارے اوپر فقط 2 ہیں، اچھائی کرو گے تو یہ لکھنے بیٹھ جائے گا، برائی کرو گے تو یہ لکھنے بیٹھ جائے گا، اور محشر کے ہنگامے یہ رجسٹر پیش ہو جائیں گے۔ لیکن جب لیول بڑھتا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نیکیاں کرو تاکہ اس منزل اعلیٰ پہ پہنچ جائے جہاں سے اللہ امتحان لے سکے، اور اس منزل اعلیٰ پہ پہنچنے کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی، اور محنت کرنے کے بعد جب ایک لیول آئے گا اب وہاں سے نوٹس لیا جائے گا، کچھ کہا تو نہیں، کچھ سوچا تو نہیں، کچھ دل میں خیال تو نہیں آیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دل میں خیال تو نہیں آیا۔ جناب موسیٰ کوہ طور سے تشریف لائے، فخر کی بات ہے کہ نہیں اللہ نے کسی سے کلام کیا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایک بندے کو، ایک نبی کو اللہ نے کلیم بنا دیا گفتگو کی بلا کر، کتنا بڑا اعزاز ہے جناب موسیٰ کا، کتنا بڑا کمال جناب موسیٰ کو حاصل ہو رہا ہے۔ آئے نیچے لوٹ کر، دل ہی دل میں خیال آیا اللہ کا شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے کلیم بنایا، میں تو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھ کو اس لائق سمجھا کہ کوہ طور پہ بلایا۔ ابھی کسی سے کہا نہیں تھا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ابھی کہا نہیں ہے کسی سے کہ میں دنیا کا سب سے، دل میں خیال آیا، اور کیوں نہ خیال آئے، کوہ طور پہ بلایا گیا ہے، کلیم بنایا گیا ہے۔ ہمارا بچہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوا تو اوقات بھول گئے، لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ دولت آ گئی، ہم اپنی حد سے باہر نکل گئے، لیکن کچھ بھی نہیں، نوٹس ہی نہیں لیا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ یہ بس بے نتھا بیل ہو گیا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ نے صرف دلی میں خیال آیا میں دنیا کا سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے گفتگو کی، جناب جبرائیل آ گئے، حکم خدا یہ ہے موسیٰ جاؤ، ایک میرا بندہ ملے گا اس کا نام خضر ہوگا، اس سے ذرا ملاقات تو کرو، اس کے ساتھ رہو۔ اب بیچارے لاٹھی ٹیکتے ہوئے عصا لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں، خضر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک منزل آئی، خضر سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہت دیر سے ڈھونڈ رہا تھا، کاہے کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تم کس لیے آئے ہو؟ آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں رہ پاؤ گے۔ کیوں؟ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ نہیں، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے کہ تم میری باتوں پر صبر کر پاؤ۔ خدا کی قسم، جہاں اطمینان نفس کا امتحان ہوتا ہے نا، وہاں ایکسکیوزز نہیں چلتی ہیں، وہاں معذرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فقط موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں خیال کیا، تصور کیا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم۔ خضر ڈانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ذرا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آسان ہو جائے بات، بڑا ٹف موضوع ہے، بڑی مشکل سے میں نکل رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا تھا کسی طرح ان مرحلوں سے آسان ہو جائے۔ لیکن جناب موسیٰ صرف خیال کرتے ہیں کہ میں دنیا کا بڑا عالم۔ جاؤ، تم آئے ہو میرے پاس، ہاں، تمہارے چہرے پہ نہیں وہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ تمہیں وہ صبر ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عالم نہیں ہو، وہ علم نہیں ہے تمہارے پاس۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خضر نے اعلان کر دیا جو عالم ہوگا وہی صابر ہوگا۔ لاکھوں سلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ جو عالم ہوگا وہ وہی صابر ہوگا۔ کہا نہیں، پھر بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، مجھے ہو سکتا ہے کہ میں صبر کر لے جاؤں۔ کہا تم صبر، اچھا خیر تم آ گئے ہو تو اب آ جاؤ میرے ساتھ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جو بھی میں عمل کروں خاموشی سے دیکھنا، کوئی احتجاج نہ کرنا۔ اے عزیزان گرامی، ہم اپنی اوقات سے اتنا باہر نکل جاتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے اقدام پر بھی تبصرہ کرنے لگتے ہیں۔
ہاں ہماری بدقسمتی دیکھیے اس دور کی کہ پتہ نہیں امام حسن نے ایسا کیوں کیا، آقا حسین نے، ارے تمہاری اوقات کیا؟ جناب خضر موسیٰ سے کہتے ہوئے نظر آ رہے خبردار میرا کوئی بھی قدم اس پہ کوئی سوال نہ کھڑا کرنا، نہیں میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں عمل کروں گا۔ چلو ناؤ پہ بیٹھے چھید کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے منع کیا تھا تم سوال نہ کرنا۔ اچھا نہیں رہن دیجئے، اب جاننے دیجئے، بات جو ہو گئی اب انشاءاللہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ بستی والوں نے انتہائی بے دلی کے ساتھ رخصت کر دیا آپ لوگوں کو۔ وہیں پہ ایک دیوار کھڑی نظر آئی گری ہوئی، اور رک جاؤ۔ خضر نے کہا خیریت، اس دیوار کو بنانا ہے۔ اب بنا رہے ہیں، صبح سے شام تک ظاہر ہے محنت ہوئی ہوگی۔ جب بنا چکے تو جسے کہا جائے طبیعت نے ایک سوال باقاعدہ تیار کر لیا تھا پہلے ہی سے، کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بستی والے تو ایسے لوگ ہیں، اور انہی کی بستی کی دیوار کا میں نے منع کیا تھا تم سے۔ کہا نہیں اچھا آپ رہن دیجئے، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر ایک بچہ چلا جا رہا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا خوبصورت بچہ۔ کہا کہ میں نے کہا تھا، کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ بس اب میرے جملے نہیں ہیں، علامہ فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیے گا ان آیتوں میں تو ایک بریکٹ میں ملے گا میری تمہاری چھٹم چھٹا۔ یہ جملے کا لطف آپ کو نہیں ملے گا، یہ لکھنؤ والوں کو ملے گا۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ہاں اب تمہاری ہماری چھٹم چھٹا۔ اب تمہاری چھٹم چھٹا جاؤ، تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ، تم نہیں صبر کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے۔ اچھا وجہ ہی بتا دیجیے یہ آپ نے کیوں کیا؟ وجہ بتائیں۔ وجہ جو سوال کی ہے جناب موسیٰ نے یہ دنیا والوں کو بتایا ہے، مغرور نہ ہو جانا اپنے علم کے اوپر، اس لیے کہ اللہ خالق نہ جانے کس عالم کو پیدا کر دیا۔ تم اپنے گمان نہ کرنا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ خدا کی قسم جس موسیٰ نے یہ کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں اسے خضر کے پاس بھیج دیا گیا اور زندگی گزر گئی۔ مولا ہمیشہ کہتے تھے جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، جو کچھ سوال کرنا ہو علی سے سوال کر لو، اس لیے جو کچھ معلوم کرو گے علی بتائے گا۔ میں عالم، مجھے علم اللہ نے عطا کیا، جو کچھ سوال کرو گے میں علم الکتاب رکھنے والا، میں کتاب کا علم رکھنے والا، سوال کرو پوچھو۔ اور وہاں کوئی نوٹس، یعنی ایک منزل ہے یہ۔ تو جناب موسیٰ ٹوکے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیول میں اس کو اپنی زبان میں تو نہیں کر سکتا، ایک بلندی ہے، مطلب یہ 50 فٹ کے اوپر کی بلندی کے اوپر وہ امتحان کی آخری منزل ہے، اور ایک 20 فٹ اوپر جب آپ چڑھیے گا تو وہاں سے بندگی کا امتحان ہوگا۔ ابھی تو میں ایک جملہ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں سبھی کے لیے کہ ابھی تو ہم لوگ کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ابھی تو ہماری کوئی بساتی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ابھی تو چلتے پھرتے ہزاروں چل رہے ہیں، لاکھوں چل رہے ہیں۔ ہاں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موقع غنیمت ہے، جب سے بالغ ہوئے ہو اس انداز سے زندگی کے اعمال کو بجا لاؤ کہ ان جگہ سے نکل کے ذرا بلند ہو جاؤ تاکہ اوپر والے پہچان لے۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ ایک اسٹیٹس ہے، ایک بلندی ہے، ایک معیار ہے بندگی کا جہاں سے امتحان لیا جائے گا۔ المختصر ایک آقا حسین کی فضیلت کے لیے میں فقط ایک جملہ کہوں گا کہ جس منزل پر پہنچ کر بندگی کا امتحان ہوتا ہے، ہم جیسے گناہگار ابھی اس منزل اعلیٰ تک نہیں پہنچ پائے، اور جو جہاں سے امتحان ہوتا ہے اس کی آخری حد تک وہ مطمئن لوگ بھی نہیں پہنچ پائے، اور اس آخری حد پر اپنے معبود سے کھڑا ہوا حسین سوال کر رہا ہے، معبود اگر کچھ اور ہو تو بتا۔ یہ ہے کمال حسین۔ ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کمال حسین۔ بندگی کا امتحان لیا جائے گا، اف نہ کرنا، بس نہ کرنا، تمہاری ایک حد ہے، اسے اترانا نہیں، گھمنڈ نہ کر لینا، غرور نہ کرنا، بلکہ یہ تو موسیٰ کی بات ہے۔ سورہ نون 68 نمبر سورہ جو ہے اس میں جناب یونس کو معلوم ہے کیا کہا گیا؟ وہ غصے ور تھا۔ یہ نبی کے سلسلے میں کصاحب الحوت، مجھے آیت اس وقت خیال نہیں آ رہی ہے، بس جیسا خیال آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ دیکھو صبر کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور کصاحب الحوت اس مچھلی والے کی طرح غصے ور نہ ہو جانا۔ کتنا غصہ ہم لوگ کرتے ہیں، کھانا دیر میں ملا تو غصہ موڈ خراب ہو گیا، پانی دیر میں آیا تو موڈ خراب ہو گیا،
سواری دیر میں کوئی لایا تو موڈ خراب ہو گیا، اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہو گئی تو موڈ خراب ہو گیا۔ اور ادھر جناب یونس نے فقط نہیں بلکہ یوں نہ کہوں، جناب یونس نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، معبود آپ جا کے دیکھ سکتے تفاسیر میں، معبود عذاب نازل کر دے، بس تھک چکا ہوں میں۔ کہا یونس چھوڑو جانے دو، ذرا تبلیغ کرتے رہو۔ کہا نہیں معبود بس اب ہو گیا، عذاب نازل کر دے۔ معبود ہیں یونس ہیں کتنے، 1,00,000-1,50,000 کا مسئلہ ہے، کچھ دن اور کوشش کرو۔ کہا نہیں معبود اب بس ہو گیا، عذاب نازل کر دے۔ اب ادھر ایک نبی کا اصرار ہو رہا ہے، معبود عذاب کا نزول، عذاب کا نزول، عذاب کا نزول، عذاب کا نزول۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ یونس رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، انتظار کر لو، کچھ اور تبلیغ کرو، کچھ انتظار کر لو، کچھ اور، زیادہ تعداد کہاں ہے، سمجھا لو، ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائیں۔ معبود نافرمان نہیں سمجھیں گے۔ آخرش جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو آواز قدرت آئی، شب چہارشنبہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے گا، اعلان کر دو۔ آپ نے اعلان کیا بستی والوں تم نے میرا کہنا نہیں مانا، شب چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ایک عابد تھا ان کا ساتھی، اس کو ساتھ لیا، کہا آؤ چلے۔ 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے، ایک وہ عابد اور دوسرا ایک عالم جس کا نام روبیل تھا۔ روبیل عالم تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ آپ تشریف لے جائیے، مجھے ذرا کچھ کام ہے، میں یہاں بستی میں رکوں گا، بعد میں ملاقات ہو جائے گی۔ جناب یونس چلے گئے۔ جیسے ہی یہ نکلے ادھر جناب روبیل نے کہا ہے بستی والوں غضب ہو گیا ہے، جو نبی نے کہا ہے اللہ کا وعدہ ہے وہ سچ ہو کے رہے گا، عذاب نازل ہوگا۔ کہا کیا کیا جائے؟ اب اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، کہا استغفار کرو، توبہ کرو، دعائیں مانگو، گڑگڑا کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ اور اس کے بعد میں ایک پہاڑ پہ لے گئے۔ ہائے ہائے کیا طریقہ ہے عزیزان گرامی، جناب یونس کے اس ساتھی نے، جناب روبیل نے ایک طریقہ ہم لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کس طرح کرنا چاہیے۔ واقعے کے جملے کے ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے اور لے جانے کے بعد مثلا مرد دعا مانگ رہے ہیں رو رو کے، ماں کو ادھر چھوڑا، ماں کے ایک چھوٹے سے بچے کو ادھر چھوڑ دیا، گائے ادھر ہے بچڑا ادھر ہے، اب بچڑے کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ چلا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ جانور مضطرب ہو گیا، ادھر بچہ پیاسا ہوا، اس کو دودھ کی ضرورت محسوس ہوئی، ادھر بچہ رویا، ادھر ماں کی ممتا تڑپی، یعنی پہاڑ کے اوپر ہر آدمی تڑپتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت یہ لوگ استغفار کر رہے تھے، رو رہے تھے، ایک عجیب ہنگام تھا گریے کا۔ اور اس کے بعد میں آنے والا عذاب ٹل گیا، روایت کہتی ہے آنے والا عذاب ٹل گیا۔ جناب یونس چلے دوسرے دن یہ سوچ کے کہ عذاب آ چکا ہوگا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اور جب بستی کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں چولہے روشن ہیں، چولہے روشن ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے۔ بس جیسے یہ خیال ہے ارے دھواں اٹھنا اس کے مطلب یہ زندہ ہیں، زندہ ہیں تو ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اب نبی اللہ ہیں، میں کیا کہوں، میرے پاس وہ لفظیں نہیں ہیں کہ میں اس کو کس طرح ڈیفائن کروں آپ کے سامنے، یا کس طرح عرض کروں، یا اس منظر کی تصویر کس طرح کھینچوں۔ بس اتنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوا، یہ بستی والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ کیا کیا؟ معبود نے جب وعدہ کیا تھا تو ہو جانا چاہیے تھا۔ اور ہلکا سا یہ کیا کر کے وہ واپس گھوم گئے، کس منہ سے بستی میں جاؤں۔ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں آئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، فقط کچھ نہیں کہا، ایک نبی ہے اس کو وہ معرفت ہے، لیکن ایک افسوس ہوا کہ جب مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تو کاش وہ وعدہ پورا ہو جاتا تو میں ان کے سامنے سرخرو تو رہتا، آج میں جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کوئی تمسخر کرے، کوئی ہنسے۔ تو یہ کہہ کر میں نے کہا نا کہ میں اس وقت کی تصویر کو جو بھی کیفیت تھی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، بس ایک لمحے بھر کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس بات کا خدا نے نوٹس لیا اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ خبردار عبادت کرتے رہنا اور اس مچھلی والے یونس کی طرح غصے ور نہ ہو جانا۔ ہم دن بھر غصہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ ہم دن بھر غصہ کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور ادھر یونس نے فقط یہ کیا کیا۔ تو عزیزان گرامی رتبے جن کے سوا ہیں وہاں سے امتحانات شروع ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک نبی کے سلسلے میں کوشش کروں گا کہ عرض کروں کہ ایک طرف ایک نبی کی زندگی ہے اور ایک طرف آقا حسین کی زندگی ہے۔ جہاں لوگ رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں حسین آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آخر میں ایک وہ منزل آ گئی کہ آواز آئی راضیۃ مرضیہ، اے حسین آج کے بعد تمہاری رضا میری رضا، میری رضا تمہاری رضا، اب تم جو چاہو گے وہ میں چاہوں گا، جو میں چاہوں گا وہ تم چاہو گے۔ اب اگر کسی مردے کو زندہ کر دے تو تعجب نہ کیے گا، ہاں مردے کو زندہ کیا،
نانا مجھ سے بھی کہے گئے ہیں مظاہر کہ میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا، اس لیے کہ حبیب نے دعوت پہ بلایا ہے۔ ہاں بیٹا چلو میرے ساتھ۔ ادھر نانا و نواسا جناب مظاہر کی طرف چل رہے ہیں، ادھر مظاہر کے بیٹے حبیب کی تمنا ہے کہ بابا آپ کا کیا ہے، آپ نے اللہ کے رسول سے کہا، میرے دوست سے بھی کہا، آپ نے میرے آقا سے بھی کہا دعوت کے اوپر؟ کہا ہاں میرے لال حبیب، میں نے آقا حسین سے بھی کہا ہے آنے والے ہوں گے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ ساعتیں ہیں جب آقا اپنے نانا کے ساتھ آنے والے ہوں گے۔ اشتیاق بڑھا دیدار کا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ آپ پالا خانے پر اپنی چھت پر چلے گئے جناب حبیب ابن مظاہر، اور جاننے کے بعد اس سمت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جدھر سے رسول اللہ کو اور آقا حسین کو آنا ہے۔ کچھ اتنا منہمک ہوئے، انہماک اتنا بڑھا کہ ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ منڈیر کہاں پر ہے، اور یہاں تک کہ اب روایت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ آپ منڈیر سے زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی ایک شور مچا کہ حبیب کوٹھے سے زمین پہ گر گئے ہیں تو جناب مظاہر دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا بچہ بے سود پڑا ہے۔ اب جو نفس پہ ہاتھ رکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں نے سوال کیا کہ والی خیریت تو ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ ماں کی ممتا تھی، تڑپ کے رونے لگی۔ جیسے ہی حبیب کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے جواب دیا کہ دیکھو آقا حسین اپنے نانا کے ساتھ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ بچہ مر گیا ہے اور اس کو یاد کر کے تم لوگ رو رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس مقصد سے آ رہے ہیں اس میں وہ شریک نہ ہو پائیں، تو لہٰذا جب تک کہ دعوت نہ مکمل ہو جائے، جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، جب تک کہ وہ لوگ آنے والے سیراب نہ ہو جائیں، اس وقت تک میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو یاد کر کے نہ رو۔ ماں بھی ایسی معرفت والی تھی، آنسو پوچھے کا ٹھیک ہے، حبیب کی میت کو چھپا دیا گیا۔ بس عزیزان گرامی، روایت یہ کہتی ہے کہ جب حبیب نظر نہیں آئے، پہلے تو ادھر ادھر آقا حسین نے دیکھا، جب نظر نہیں آئے ادھر دسترخوان چنا جا رہا تھا۔ جب دسترخوان چن دیا گیا تو جناب مظاہر نے کہا کہ آقا تشریف لائیے۔ رسول اللہ اٹھے، دسترخوان کے قریب آئے، دیکھا حسین اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب مظاہر نے کہا شہزادے تشریف لائیے، کھانا تیار ہے۔ کہا میرا حبیب کہاں ہے؟ کہا فرزند رسول وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ کہا نہیں چچا، آپ پہلے میرے حبیب کو بلائیے، میرا دوست ہے، میں حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب ادھر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں شہزادے تشریف لائیے، آقا زادے تشریف لائیے، کسی کام میں مصروف ہوں گے، کہیں چلے گئے ہوں گے، آپ بیٹھ جائیے، دسترخوان پہ تشریف لائیے۔ کہا نہیں حبیب چچا اس وقت تک کہ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حبیب نہ آ جائیں۔ جب اس طرح اصرار بڑھا، ادھر سے انکار ہوا تو ظاہر ہے کہ باپ کا دل تھا، ایک بار ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا شہزادے انتظار نہ کیجیے، اس لیے کہ حبیب اب اس دنیا میں نہیں۔ اور اس کے بعد میں پورا واقعہ سنایا۔ کہا چچا ذرا حبیب کا لاشا لایا جائے۔ اب جناب حبیب کی میت کو لایا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ دو ننھے ننھے ہاتھ بلند ہوئے، اللہ کے رسول آمین کہنے والا ابھی ہاتھ بلند ہوئے تھے کہ حبیب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے وہ منزل کے جہاں راضیتم مرضیہ، حسین میں تم سے راضی اور تم اپنے رب سے راضی، تمہاری مرضی میری مرضی اور میری مرضی تمہاری مرضی۔ ارباب ہم، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ زندگی کا وہ جسے کہا جائے کلائمیکس تھا جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے، اور یہ وہ یادگار لمحہ ہوگا کہ اس کو زندگی کے آخری وقت تک فراموش نہیں کیا ہوگا جناب حبیب نے۔ اور یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ جیسے یقظ ہوا ہوگا تو پہلا کام یہ کیا ہوگا کہ اپنی زوجہ سے کہا ہوگا یہ جو زندگی میری دیکھ رہی ہو، یہ جو اپنے والی کی زندگی دیکھ رہی ہو، یہ جو اپنے شوہر کو حیات دیکھ رہی ہو، حیات دیکھ رہی ہو، یہ آقا حسین کا صدقہ ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ اپنی زوجہ کو بھی بتایا ہوگا کہ میری یہ زندگی آقا حسین کا صدقہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ جس وقت خط آیا ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما، خط کو چاک کیا، پڑھنا شروع کیا۔ زوجہ نے سوال کیا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا۔ کہا شہزادے کا خط ہے؟ مولا نے کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے بلایا ہے۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ سوچتا ہوں کیا کروں جا کر۔ غیظ میں آ گئی وہ زوجہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں سوچتا ہوں کیا کروں جا کر۔ یہ لیے مقنا گھر میں تشریف رکھیے، اللہ اکبر، رسول کا نواسا بلائے اور آپ یہ فرمائیں میں جا رہی ہوں اور میں آقا حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں گی۔ کہا ضعیفہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ میں یہاں پر رک کے ایک بات عرض کروں، میں جب چھوٹا تھا تو مجھے کھٹکتی تھی یہ بات
جب ذاکر منبر سے پڑھتا تھا، اس لیے کہ ایک طرف معرفت کا یہ عالم ہو، چاہت اور محبت کا یہ عالم ہو، لاکھ صحیح یہ زبان سے جملہ نکالا کیوں جناب حبیب ابن مظاہر نے؟ آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں میں سوچتا ہوں کیا کروں جا کر، اب زوجہ یہ کہے کہ گھر میں بیٹھیے ہو، یہ مکنا لیجیے ہو، یہ چادر لیجیے ہو، گھر میں بیٹھیے، میں جا رہی ہوں آقا حسین پر. تو مجھے چپتی تھی یہ بات، میں کسی ذاکر سے پوچھ تو نہیں پاتا تھا، لیکن مجھے کوفت ہوتی تھی کہ حبیب ایسے معرفت والے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے اور اصحاب کا مجمع ہے، چند بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب بچے تو کھیلنے میں مگن ہیں، لیکن ایک معصوم سا بچہ ایسا بھی ہے جو ایک شہزادے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کھیل نہیں رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور جہاں پر جیسے ہی شہزادہ اپنے پائے اقدس کو اٹھاتا ہے بس اس کے نیچے کی خاک اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا جاتا ہے، یہی اس کا کھیل ہے. رسول اللہ کو سوال کرنا پڑا یہ کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مظاہر کا بیٹا ہے. مظاہر بڑا پیارا بیٹا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے حبیب نام رکھا ہے. بڑا اچھا کیا اس کا نام حبیب رکھا. اور اس کے بعد میں جناب سرکار ختمی مرتبت نے جناب حبیب کو بلوایا، بلوانے کے بعد آغوش میں لیا. ہاں یہاں سے ایک بات کا اور پتہ چل گیا، یہ جو سجدگاہ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں یہ وہ سیرت ہے کہ جس کو معصومین نے منع نہیں فرمایا ہے. ورنہ اگر یہ خاک آقا حسین کے تلوے کی خاک اگر سر پہ رکھنا یہ غلط ہوتا تو رسول وقت کا ٹوک دیتا. بچہ ہے ابھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن مظاہر جب یہ بڑا ہو جائے تو اسے سمجھا دینا لاکھ حسین صحیح لیکن خاک اٹھا کے سر پہ نہ رکھے. یہ رسول اللہ کی خاموشی مسکرا کے کلیجے سے لگانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی یہ بھی حجت ہے ایک عبادت کے لیے. تو جہاں معرفت کا یہ عالم ہو کہ بچپن سے آقا امام حسین علیہ السلام پر یہ جذبہ فداکاری ہو، یہ جذبہ قربانی ہو، اپنا کھیل نہیں کھیل رہا ہے ایک بچہ بلکہ شہزادے کے پیچھے چل رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی اسی کی وجہ سے ہے. وہ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں بہت سوچتا تھا عزیزان گرامی، لیکن ایک بار جناب مختار کی زندگی جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ گزرا کتاب میں، بس اسی وقت سے میری سمجھ میں آ گیا یہ حبیب نے کیوں کہا تھا. میں اسی لیے جوانوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ آخر حبیب نے کہا کیوں. جناب مختار سنیے گا، دیکھیے بہت سی چیزوں کا آپ کو وہ مزہ نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر سے واقف نہ ہوں. میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، آپ کو وہ لطف نہیں آئے گا وہ پس منظر جب تک نہ دیکھیں، بیک گراؤنڈ نہ دیکھیں. جناب مختار اپنے چچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولائے متقیان کی باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں جناب مختار نے کہنا شروع کیا چچا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ علی نے مولا نے ایسا کیوں کہا، یہ بات کیوں کہی، اور ہر بات میں ایک سوال رکھ رہے تھے. بس جیسے ہی اس طرح کہنا شروع کیا ایک بات دیکھا کہ چچا کو غیظ آ گیا اور غصے کے عالم میں جناب مختار کے چچا کھڑے ہوئے. کہا مختار پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، مولا کچھ کہے اس میں تم تفصیلہ کرو. اور یہ کہہ کہ جناب مختار کے چچا رونے لگے. جب یہ جذبہ اپنے چچا کا دیکھا تو جناب مختار کھڑے ہوئے، اپنے چچا کو گلے سے لگایا. چچا مجھے معاف کیجئے گا، میں فقط امتحان لے رہا تھا، مجھے اب بھروسہ اڑ گیا ہے، میں اب کسی پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے شک تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی دشمنوں سے ملے ہوئے ہوں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ تھے کوفے کے حالات. اور کوفے میں چند پرسنالٹیز جو تھیں وہ بہت ہائی لائٹ پرسنالٹیز تھیں. جناب ہانی بن عروہ، جناب میثم تمار، جناب مختار، اسی طرح جناب حبیب ابن مظاہر. اور پھر جناب حبیب اس لیے زیادہ ٹارگٹ ہوں گے گورنمنٹ کے، خدا نخواستہ کبھی کوئی جاسوس پیچھے لگ جائے اور گورنمنٹ پیچھے لگ جائے کسی انسان کے، ٹارگیٹڈ اس لیے ہوں گے. میں سوچا کرتا ہوں مختار پھر چھوڑ دیے جانے دیجئے، جناب میثم بھی مولائے متقیان کے چاہنے والے ہیں اور قریب ترین ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جذبہ نہ پیدا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ یہ گورنمنٹ سوچ رہی ہو. لیکن حبیب کے لیے پورا کوفہ جانتا ہے کہ یہ بچپن کا دوست ہے اور اس وقت مارکا ہے حسین سے. تو جاسوس ہوں، پولیس ہو، گورنمنٹ ہو، سب کی نگاہ حبیب کے اٹھنے بیٹھنے پہ ہوگی کہ حبیب کا اگلا قدم کیا ہوگا. وہاں رسد روکنا تھی، وہاں کمک روکنا تھی، وہاں لوگوں کو جانے سے روکنا تھا. اب عام لوگوں پر نگاہ نہیں ہوگی لیکن حبیب کے اوپر ہوگی کہ یہ حبیب برداشت نہ کر پائیں گے اور کوئی ایک وقت ضرور آئے گا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کربلا چلے جائیں گے، اس لیے کہ بچپن کے ساتھی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت خط آیا ہو، میں سوچتا ہوں جس وقت خط آیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آس پاس جاسوس بھی کھڑے ہوں، چاہے رشتہ داروں کی حیثیت سے کیوں نہ.
چاہے خاندان بنی اسد والوں کی حیثیت سے کیوں نہ، اور اسی وقت بیوی نے سوال کیا ہو کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، اور آپ نے جواب دے دیا ان لوگوں کو دیکھ کر کہ میں سوچتا ہوں کیا کروں جا کر، اور جب بیوی چیخی ہوں خفا ہوئی ہوں تو اس کے بعد میں ایک تنہائی میں لے گئے ہوں، اور اس کے بعد نے کہا زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ورنہ فرزند رسول بلائے حبیب کو حبیب نہ جائے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ میرا مولا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں۔ اور اس کے بعد میں غلام کو باہر بھیج دیا، جاؤ گھوڑا لے کر جاؤ، میری سواری لے کر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کمال جہاد جناب حبیب ابن مظاہر یہ ہے کہ کوفے سے نکل کے کربلا پہنچ گئے۔ میں ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جس کے اوپر تمام لوگوں کی نگاہیں ہوں، میں سوچتا ہوں کس طرح بچ بچا کے گئے ہوں گے باہر۔ ہاں اس میں کچھ ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا کہ جب قریب پہنچے ہیں اپنے رہوار کے تو سنا کہ غلام کہہ رہا تھا کہ رہوار گھبراؤ نہ، اے حسب وفادار گھبراؤ نہ، بے چین نہ ہو، اب اگر آقا نے آنے میں دیر کی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری پشت پہ سوار ہوں گا اور کربلا جا کر اپنے آقا حسین کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ حبیب تڑپ گئے، بار الہ آج رسول کے نواسے پر ایسا وقت آ گیا کہ غلام اس طرح جذبہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ادھر سے حبیب ابن مظاہر چلے اور ادھر آقا حسین بھی اپنے بچپن کے ساتھی کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ادھر انتظار ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں لونی لگی ہو، وہاں بھی انتظار ہو رہا ہے کہ میرا حبیب آئے گا، میرا حبیب آئے گا، میرا حبیب آئے گا۔ روایت کہتی ہے بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ ایک بڑا سا خیمہ ہے جس میں رسول اللہ ہیں، آقا حسین ہیں، اور آقا حسین اپنی طرف سے اپنے چاہنے والوں کو کچھ مخصوص اسلحے تقسیم کر رہے ہیں، لو تم یہ تلوار لے لو، تم یہ نیزہ لے لو، تم یہ خنجر لے لو۔ لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جب سب کو تقسیم کر چکے تو ایک نیزہ بچ گیا۔ کسی چاہنے والے نے کہا مولا یہ بھی عطا کر دیے، اس لیے کہ اب دیکھا کہ کوئی مانگنے والا نہیں ہے، اب کوئی نہیں بچا لینے والا، تو اس نے ہمت کی چاہنے والے نے، مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ میں اس کا کیا نام ہے، لیکن ہاں اتنا ملتا ہے کہ اس نے کہا مولا یہ بھی مجھے عطا کر دیجئے۔ کہا نہیں، جو اس کا حقدار ہے وہ بس آنے والا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہا تھا کہ گرد و غبار نظر آئی اڑتی ہوئی، کہا عباس آگے بڑھو، میرا حبیب آ رہا ہے، علی اکبر دیکھو میرا حبیب آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اصحاب حسین نے، اولاد حسین نے اس انداز سے تکبیر سے استقبال کیا جناب حبیب کا کہ خیمے میں بہن زینب نے تڑپ کے ایک سوال کیا، اے اماں کی کنیز فضا، شاید کوئی میرا ماجائے کا چاہنے والا آیا ہے۔ اللہ اکبر، محبت جناب زینب۔ روایت کے جملے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی لشکر آتا تھا تو ایک شور اٹھتا تھا اور جناب فضا کو بھیجتی تھی کہ دیکھیے شاید کوئی میرے بھیا کا چاہنے والا آیا ہو، شاید کوئی میرے بھیا کا مدد کرنے والا آیا ہو، شاید کوئی میرا بھیا کا ناصر آیا ہو۔ اور فضا آ کر بتاتی تھی کہ شہزادی خولی کا لشکر آیا ہے، شہزادی شم کا لشکر آیا ہے، شہزادی سنان ابن انس کا لشکر آیا ہے، یہ سب حسین کے قاتل ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، معبود کوئی میرے ماجائے کا چاہنے والا بھی بھیج۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس 2 یا 4 منٹ کی زحمتوں میں مجلس کو تمام کروں۔ لکھا یہ ہے کہ اب جو قریب سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو تھوڑی سی تسلی ہوئی، اس عالم غربت میں جناب زینب کو کچھ سکون ہوا، ایسا احساس ہوا کہ کوئی چاہنے والا آیا ہے۔ کہا ماں کی گنیش فضا اب دیکھیے جا کر شاید کوئی میرے ماجائے کا چاہنے والا آیا ہے۔ جناب فضا باہر تشریف لائیں اور آنے کے بعد دیکھا، معلوم کیا کہ حبیب آئے ہیں، دوڑتی ہوئی اندر گئیں۔ شہزادی مبارک ہو۔ کس لیے مبارکباد دے رہی ہیں؟ بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب مجھے نہیں معلوم، بہت سی چیزیں لفظوں، تقریروں، تحریروں کے ذریعے نہیں سما سکتی۔ میں کہا کرتا ہوں عزیزان گرامی، ہاں اتنا ملتا ہے کہ جہاں بیٹھی تھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ شہزادی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ فضا جائیے حبیب کو میرا سلام کہہ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ بڑا اچھا کیا اس وقت مصیبت میں میرے ماجائے کی مدد کرنے کو آ گئے۔ اے ارباب غم، آل محمد کا کیا مرتبہ ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ملتا ہے کہ جیسے ہی باہر ایک آواز گونجی، حبیب مبارک ہو شہزادی، آپ کو سلام کہلوا رہی ہیں، تمام خوشیاں بھول گئے، خاک کربلا پر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار آج آل محمد پر ایسا وقت آ گیا کہ غلاموں کو شہزادیاں سلام کہلوائیں۔ میں کہوں گا حبیب آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا، آئے عصر عاشور، آئے جناب زینب، ارے بھئی کشا بکشا پھر آیا جا رہا ہے، حاضی زینب، حاضی ام کلثوم کی صدائیں، رسول زادیاں تماشائیوں کا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام، جیئیں تو آل محمد کی محبت کے ساتھ، ہم موت آئے تو آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کے اوپر۔ ربنا تقبل